سب سے پہلے میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم سالوں سال سے ساتھ کٹھے رہ رہے ہیں تو پھر منورٹیز کا اس میں کیا ایشو آتا ہے؟ اس میں کرسچن ہو، اس میں ہندو ہو، سکھ ہو، احمدی ہو، کسی بھی جو بھی کوئی مینورٹی ان کو لگتا ہے کہ وہ مینورٹی ہے، وہ مینورٹی نہیں ہے۔ جیسے کہ مینورٹی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرسچنز ہیں یہ مینورٹی میں آتے ہیں، تو مینورٹی کس چیز کی؟ جب پاکستان کے سب شہری ہیں، ہم سب کے لیے لا ایک ہے، مینورٹی کا تو اس میں سوال ہی نہیں بنتا۔ جب ہندو، سکھ، کرسچن یہ سب ایک ہی ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کی شہریت ایک ہے، تو پھر ان کے لیے قانون بھی ایک ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مینورٹی کا نام تو یہ بالکل ان کو نکالنا چاہیے۔ اور جہاں تک ابھی یہ جڑاں کا ابھی سناریو ہوا ہے، آپ خود ایک چیز سب لوگوں نے دیکھ لی ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں نے جو جڑاں کے اندر حشر کی ہے، ایک ہی دن میں 29 جو چرچز ہیں ان کو انہوں نے برن کر کے پوری دنیا میں سب سے پہلا ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ وہ جو لوگ جن کے گھر انہوں نے جلا دیے ہیں، اگر کسی شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے لیے کورٹ بنی ہوئی ہے، اس کے لیے لا ہے، اس کے لیے آپ کی پولیس ہے، وہ انویسٹیگیٹ کرے۔ رادر دین یہ خود ہی پولیس بن جاتی ہے، یہ خود ہی جج بن جاتے ہیں اور یہ خود ہی سورٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو اینڈ میں نقصان کس کا ہوا؟ لوگ جو آج سے 30 سال پہلے کے شروع ہوئے ہیں اپنی بچیوں کے لیے جہیز بنانے کے لیے کہ جب ان کی بیٹیاں جوان ہوں گی ان کی شادیاں کریں گی، تو انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر آ کے ان کی ایسی تباہی کی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ ان کے اب آپ خود سوچیں، میری رشتہ دار، میری چاچی ہیں وہاں پہ، ساری زندگی اگر وہاں پہ وہ بیٹھی ہے تو ایک مرلے کی جگہ کیا جگہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک کمرے میں 2 چارپائیاں اور ایک پیٹی اور کچھ ان کے سوٹ کیس وہاں پہ پڑے ہیں، اور بیٹی کا جو جہیز بنا کے رکھا ہوا تھا اس کا حشر نشر کر دی ہے، پنکھے، چولہے، جو بھی ان کے پاس سارا کچھ جلا کے راکھ کر کے اس بیوہ کو دوسری دفعہ بیوہ کیا گیا ہے۔ اس عورت کو ایک دفعہ وہ بیوہ نہیں ہوئی، پہلے خاوند نے 20-25 سال جاب کر کے، پاکستان میں غریبوں کا حال یہ ہے کہ وہ اگر خاوند کام کرتا ہے تو اینڈ میں وہ 20-25 سال جاب کرنے کے بعد اس کو جو ایوارڈ ملتا ہے وہ اس کا جنازہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ ادھر ہی مر جاتا ہے پھر۔ اور میرے چچا کو اسی مل کے اندر ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا، اور آج وہ بیچاری ہماری چاچی کیسے اپنے بچوں کو پال رہی تھی، کیا اس کا حشر ہو رہا تھا، اور آج اس کو ایک دفعہ پھر بیوہ کر دیا انہوں نے۔ اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں پاکستان کے قانون سے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تمام لوگوں کے لیے وہاں پہ، ان کو ان کا حق دلایا جائے، اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو بھرپور سزائیں دینی چاہیے تاکہ آنے والے ٹائم میں کوئی اور نہ کر سکے۔ دلاسا دینا ان کے زخموں کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جو 30 40 50 سال کی محنت انہوں نے اپنے گھروں پہ لگائی ہے، اور ایک گھر بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ آپ خود سوچیں، جنگلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں جوان بچیاں، ان کا کون خیال رکھنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس ایشو کو دیکھیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی آپ منورٹی جس کو آپ کہتے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ ہمارا پاکستان کا جو گرین اور وائٹ جھنڈا ہے، ہماری وائٹ سائڈ نے ہی اس گرین کو پکڑ کے رکھا ہے کہ وہ لہرائے ہوا میں۔ میں نے 45th سیشن جو یونائٹڈ نیشن کے اندر تھا، وہاں پہ میری جنوا میں میری سپیچ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ وہاں پہ میں نے التجا کی تھی کہ پلیز دیکھیں، جتنے بھی کرسچن
دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، UN کے آگے انہوں نے اپنے اسائلم لیے ہوئے ہیں۔ ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں اور سری لنکا وغیرہ میں جتنی بھی کرسچن کمیونٹی نے وہاں پہ اسائلم لیے ہوئے ہیں، ان کے اسائلمس کو آپ دیکھیں، کوئی بھی اپنا گھر بار نہیں چھوڑتا جب تک اس کے ساتھ کوئی برے سے برا سلسلہ نہ ہوا ہو۔ تو ان لوگوں کو بھی آپ ایڈجسٹ کریں، اور جتنے کرسچن ہیں پاکستان میں ان کی طرف بھی آپ دیکھیں، آپ سکھوں کی طرف دیکھیں، آپ ہندوؤں کی طرف دیکھیں۔ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہر سال 1000 بچی کو زبردستی وہاں پہ مسلم کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ شادیاں کر کے، اور بعد میں ان کو یا تو ان کا مرڈر کر دیا جاتا ہے یا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ وہ آگے کی نہ وہ پیچھے کی۔ تو یہ سلسلہ، اس کو بند کرنا چاہیے۔ میں اس سلسلے کو کنڈیم کرتی ہوں۔ میری ریکویسٹ ہے مودی سرکار سے بھی کہ مودی جی، آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ان کو اسائلم دیں، کہ ان کو اسائلم دیں، ان کو وہاں کی نیشنلٹی دیں۔ پاکستان میں مائنورٹیز کے لیے لانگ ٹائم نو، میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ خطرے کی گھنٹی ہر وقت ان کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے، اور ان کا کوئی سلسلہ ایسا بنائیں کہ کم سے کم یہ اپنی حفاظت کر سکے اور حفاظت میں رہ سکے، اور ان کے لیے بارڈر کھولیں آپ، تاکہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، اور I'm sure کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو نہیں پریشانی ہو سکتی۔ پاکستان کی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے، کسی کو بھی تحفظ نہیں دے سکی۔ یہ ان کا صرف یہی کام ہے کہ یہ پیسہ بنائیں اور اپنی جیبیں بھرے، کوئی کسی کے لیے نہیں جیتا۔ یہ مردوں کے اوپر مجرا کرنے والی قوم ہے۔